السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، ایک عورت نے اپنے بیٹے سے شادی کی۔ اس کو سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت علی کے دور کا ہے جو ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے بہت چیزیں کام آنے والی ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی آپ آرام فرما رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے آواز آئی اور وہ بہت زیادہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت علی نے اپنے قاصد سے کہا، اے قاصد، جا کر دیکھو کون جھگڑا کر رہا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک میاں بیوی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی کے پاس قاصد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے علی، وہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے غور کریں، حضرت علی کو اپنے گھر سے پتہ چل رہا ہے کون جھگڑا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ یہ حضرت علی کا علم ہے، اسی لیے میرے نبی نے علی کے لیے فرمایا، این مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، حضرت علی نے کہا اپنے قاصد سے، جاؤ ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب ان دونوں کو حضرت علی نے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا، جو شوہر تھا اس نے کہا، اے علی، جب بھی میں اس کے قریب جاتا ہوں، میری شادی کو کئی سال ہو گئے، جب بھی میں اس کی قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے ہم بستری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اے علی، مجھے اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ میں پھر ہم بستری نہیں کر پاتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے جب حضرت علی سے یہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سچ بتانا۔ اس عورت نے کہا، جی علی، فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، کیا تم نے کبھی زنا کیا تھا؟ اتنا سننا تھا، عورت غم زدہ ہو گئی، اس نے اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا اور عورت کہنے لگی، ہاں علی، میں نے زنا کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے جو زنا کیا تھا اس سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی؟ اس نے کہا، ہاں علی، اس سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس بچے کو یہاں رکھیں گے تو لوگ اس کے بارے میں سوال کریں گے، اس کا باپ کون ہے، اس کو کیسے، یہ تمہارے گھر میں کیسے آیا، اس طریقے سے لوگ سوال کریں گے۔ تو تم نے اور تمہاری ماں نے مل کر جو ہے اس بچے کو ایک جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور تم ایک جنگل میں اس کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے، تبھی اس کو چھوڑ کر تم آ رہے تھے، تبھی تمہاری نظر پڑی کہ ایک کتا اس بچے کے قریب پہنچتا ہے۔ تمہاری ماں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو اٹھانے کے بعد اس کتے کے مارا تھا۔ اتنا کہنا تھا، عورت حضرت علی کے قدموں میں گر جاتی ہے، عرض کرتی ہے، ہاں علی، ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ پتھر کتے کے بجائے بلکہ اس لڑکے کے لگا تھا جو تمہارا بچہ تھا، اسی کے وہ پتھر لگا تھا۔ حضرت علی نے جب اتنا فرمایا، عورت تڑپ گئی، بے تاب ہو گئی، عرض کرنے لگی، یا علی، آگے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، اے عورت، آگے کی بات یہ ہے کہ وہ جب اتنا سننا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، عورت، وہ پتھر تمہارے بیٹے کے لگا تھا، تمہارے بچے کے لگا تھا۔ حضرت علی نے اس لڑکے سے فرمایا جو اس عورت کا شوہر تھا، اس سے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے سے ذرا اس کپڑے کو ہٹائیے۔ جب اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو آپ نے، حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو، یہ وہی ہے جس کی تمہاری ماں نے پتھر مارا تھا، آج یہ جوان ہو گیا ہے، اس سے تمہاری شادی ہو گئی ہے، یہ وہی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، تو یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کریم نے تمہیں گناہ سے بچایا، اللہ نے تمہیں فعل بد سے بچایا، اللہ نے تمہیں گناہوں سے بچایا، اسی لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کے لیے جانے کو نہیں دیا۔ دوستو، یہ دیکھیں حضرت علی کی شان۔ حضرت علی نے فرمایا، آج سے تم میاں بیوی نہیں ہو، تم ایک ماں اور ایک بیٹا ہو۔ اس طریقے سے ان کی زندگی حضرت علی نے اچھے طریقے سے گزاری۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں، ایک زانی عورت، یعنی ایک زناکار عورت تھی، تو وہ اتنی زانی تھی کہ وہ پیسے لے کر زنا کیا کرتی تھی، اور لوگ اس کے پاس بہت تعداد میں زنا کرانے کے لیے آتے، اور اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا، اتنی تعداد میں اس نے پیسہ جمع کر لیا تھا، بہت تعداد میں اس نے پیسہ اکٹھا کر لیا تھا۔ دوستو، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت ہو گئی تھی کہ اس نے ایک سونے کا تخت تیار کیا۔ ایک سونے کا تخت تیار کرنے کے بعد وہ عورت اس پر، تخت پر
لٹال کر لوگوں کو لٹلوا کر اس پر لیٹ کر زنا کروایا کرتی تھی معاذ اللہ۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ عرصہ اس کی زندگی گزرتے گزرتے ہو گیا۔ تبھی اچانک ایک دن ایک جوان اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اس راستے سے ایک جوان گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے جو سونے کے تخت پر بیٹھی ہے اور زنا کروانا چاہ رہی ہے۔ وہ اس عورت کے قریب پہنچتا ہے، اور یہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ دوستو، یہ جوان اس عورت کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، اے عورت، کیا تم زنا کرواتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں زنا کرواتی ہوں، کیا تمہیں زنا کرنا ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے زنا کرنا ہے۔ کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، میری اتنی رقم ہے۔ اب یہ پہنچا اور دوڑا دوڑا اپنے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دولت کو، جس کے پاس اتنی رقم تھی، یہ دولت لے کر آیا، اور اتنی رقم لے کر آیا جتنی اس لڑکی کو دینا تھی۔ لڑکی کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا، میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں، لو اپنی رقم۔ اس نے رقم اس لڑکی کے ہاتھ میں دی۔ زنا کے لیے دونوں تیار ہو گئے، لڑکی بھی تیار ہو گئی، لڑکا بھی تیار ہو گیا۔ یہ دونوں جب زنا کے لیے تیار ہوئے، اس کے دل میں، جو لڑکا تھا اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ لڑکا تڑپ گیا، بے تاب ہو گیا، عرض کرنے لگا، کیونکہ اس نے ایک اللہ کے ولی سے یہ واقعہ سنا تھا، اللہ کے ولی سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اتنا اس کو وہ یاد آیا تو وہ تڑپ گیا اور عرض کرنے لگا، اے عورت، لو یہ رقم بھی تم رکھ لو، اور آج کے بعد میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں تم سے زنا نہیں کروں گا۔ لڑکی نے کہا، آخر تمہیں ہو کیا گیا؟ ابھی تو تم زنا کے لیے راضی تھے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں زنا کروں گا، اور اب اچانک چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لڑکے نے کہا، اے عورت، اے لڑکی، سن لے، مجھے میرے رب کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ اللہ کریم فرماتا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے عورت، میں زنا نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا، یہ عورت بھی تڑپ گئی، اس کے دل میں بھی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ لڑکا اپنے گھر چلا گیا، ادھر لڑکی اس کی باتوں میں مبتلا ہو گئی، اس نے جو باتیں کہی تھی وہ لڑکی کے دل پہ اثر کر گئیں۔ لڑکی نے سوچا کہ یہ ایک زنا کرتے ہوئے اتنا گھبرا رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے، اور میں نے تو لاکھوں زنا کیے ہیں، میں نے تو لاکھوں مرتبہ گناہ کیا ہے، تو مجھے کیوں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اسی وقت لڑکی نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے بعد وہ نیک اور صالح بن گئی۔ دوستو، یہ واقعہ عبرتناک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔